دونوں دو طرفہ ٹریفک ہے. امیر اہل سنت نے جن علماء کو نگران شورا نے یا اراکین شورا نے جن طلباء اور علماء کو بھرپور وقت دیا، آج ان مدنیوں کا آپ کام دیکھیں کہ وہ ماشاءاللہ علم دین کے ساتھ ساتھ مدنی کاموں کی بھی دنیا بھر میں دھومیں مچا رہے ہیں. لیکن اگر ہمارے ذمہ داران اب یہاں پر بریڈ فورڈ، برمنگم اور غالباً جو رہائشی جامع ایک لیوٹن میں، اب یہ 3 شہروں کے ذمہ داران، ان کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ آپ کے فریکوینٹ وزٹ ہوں جامعہ میں، اپنے بچوں کی طرح انہیں فیل کریں، ہیں طلباء کے نام آپ کو یاد ہوں، اتنا آپ کا کلوز ریلیشن ہو کہ آپ کو جو بڑے درجے کے طلباء ہیں، ظاہر ایک چھوٹی عمر کے طلباء تک ایک لمیٹڈ ہمارا ایکسس ہونا چاہیے، جو ماشاءاللہ بارش ہو گئے، رابعہ سے اوپر نکل گئے، اب آپ کو نام ان کے پتہ ہو، آپ کا نگران کا اور ان کا ایسا رابطہ ہو، ابھی سے آپ کی پلاننگ ہو کہ اس کو کدھر ذمہ داری دینی ہے اور اس کو اس ذمہ داری تک پہنچانے کے لیے آپ کی ٹریننگ شروع ہو جائے، اپنے ساتھ رکھنا شروع کریں. اہم ملاقاتوں میں آپ بڑے درجے کے طلباء کو لے جائیں. الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ بڑی بڑی شخصیات سے ملاقات میں ہم دور حدیث کے طلباء ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ کل انہوں نے استاد بننا ہے، انہوں نے مجلسیں سنبھالنی ہے. آج دیکھیں نا کیسے کام ہو رہا ہے. کبھی کسی ہمیں لگ رہا ہے کہ کراچی میں یا باب المدینہ میں کوئی بہت ٹاپ لیول کا شخصیات اجتماع ہے، الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اہم بڑے طلباء کو اپنے ساتھ لے جاؤں، وہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، بیان کیسے ہوتا ہے، ملاقات کیسے ہوتی ہے، کس طرح ایکسپوجر ملتا ہے دعوت اسلامی کو. تو یہ کام ہمارے ذمہ داران کو کرنا ہوگا. اور بالکل اسی طرح جو طلباء ہیں، میرے اساتذہ ہیں، مجلس کے اراکین ہیں، ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے. بڑی مشکل سے ایک مدنی جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اور وہ مدنی ایسا بن جائے یو کے میں، کیونکہ ہماری ایک بڑی خواہش یہ تھی کہ یہیں کے بورن بریڈ، یہیں کا بچہ جو ہے جو یہاں انگلش بھی جانتے ہوں، یہاں کے انوائرمنٹ کو سمجھتے ہوں، جب وہ مسجد میں امامت، خطابت، تدریس، دیگر کام کریں گے تو بہت بڑا جو گیپ ہے علماء اور عوام کے درمیان یہاں پر موجودہ، اس کو یہ اچھے انداز سے کور اپ کریں گے. تو جتنے طلباء موجود ہیں، اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن ہے مدنی کام کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ والا معاملہ ٹھیک ہو جائے تو ہماری مزید مدنی تربیت اچھی ہو جائے گی، تو مدنی مرکز ماشاءاللہ خود نگران شورا آئے ہوئے ہیں. ابھی سوال و جواب کا جب سیشن ہوگا آپ بات کریں، لیکن خدارا آج جتنے آئے ہیں یہ ذہن لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے عام اسلامی بھائیوں سے بڑھ کر دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں بالکل مقابلہ کر لیں، کوئی بات نہیں. جامعہ والے امیر علیہ السنت خود فرماتے ہیں مدنی آؤ میری دعوت اسلامی پہ قبضہ کر لو. یعنی باپا کی تمنا ہے کہ شورا جو ہے پوری کی پوری علماء پر مشتمل ہو، مفتیان کرام پر مشتمل ہو. کئی بار کہہ چکے باپا اور ایسا ہوگا انشاءاللہ. پیر و مرشد نے فرمایا تو آج نہیں کل کچھ عرصے بعد شورا جو ہم سب نے دنیا سے بھی تو جانا ہی ہے نا، تو انشاءاللہ آگے مدنیوں کا ہی انشاءاللہ راج ہونا ہے. جو غیر مدنی ہے وہ جلدی جلدی مدنی بننے کی کوشش شروع کر دیں، ورنہ علماء ہی سبحان اللہ، علماء کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے. لیکن مدنی وہ بڑی ذمہ داریوں پر آئیں گے کہ جو دعوت اسلامی کو پہلے تو دل و جان سے سمجھتے ہوں، دعوت اسلامی کے ہر کام کو اون کرتے ہوں، کنفیوژن کا شکار نہ ہو، پتہ نہیں یار شورا نے کیوں فیصلہ کر دیا، مدنی مرکز کا یہ کام مجھے سمجھ نہیں آتا. کرٹیسائز مائنڈ سیٹ ہے، آپ دعوت اسلامی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آپ کو دعوت اسلامی کے اندر آنا ہوگا، انوالو ہونا ہوگا، پھر سب سے زیادہ ترقی کے چانس آپ کے پاس ہی ہیں. کیونکہ ہماری طرف سے پریورٹی ہے کہ اگر ایک نارمل اسلامی بھائی ہے، ایک کام کے لیے بڑا قابل ہے، اور دوسرا مدنی ہے اور وہ بھی اسی طرح قابل ہے، ہم مدنی کو فوقیت دیں گے، پریورٹی دیں گے. عالم ہے نا، ہاں، لیکن اب قابلیت کم ہے، مدنی کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے، تو پھر غیر مدنی اسلام میں بھی آگے بڑھیں گے. تو علم کی اہمیت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے. تو خدارا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آپ نے یو کے جیسی کنٹری کے اندر اپنی زندگی کے بڑے گولڈن ٹائم ہمیں دیا ہے. ینگ ایج میں آپ آ گئے ہیں. بدقسمت ہوگا وہ جو اتنی بڑی قربانی دے کر 6 ایئر 7 ایئرز 8 ایئرز دینے کے بعد بھی، درس نظامی کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی دعوت اسلامی کے کسی کام کا نہ رہے. ذمہ داران کنفیوز ہوں کہ یار کیا ذمہ داری دیں، 8 سال میں تو ایک بار بھی مدنی قافلے میں دل و جان سے نہیں گئے، دھکے دے دے کے مدنی کام کروانا پڑا. تو ایسا بندہ کیسے آگے بڑھے گا شوق کے ساتھ؟ اچھا، ایسے ہوتے ہیں اسلامی بھائی، بدقسمتی ہے، ایسے اسلامی بھائی جامعہ میں ہوتے ہیں، 1 2 ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. کوئی ایسا اسلامی بھائی ہو کہ جو جناب دعوت اسلامی پر، دعوت اسلامی کے سسٹم پر کرٹیسائز کرتا ہو، یا وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے مدنی کام کا جی نہیں چاہتا. ایسوں کے ساتھ نہ بیٹھا کریں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ اپنی صحبت لگائیں، ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جو خوف خدا والے، مدنی انعامات کے عامل
اور دل و جان سے دعوت اسلامی کا کام کرنے والے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں احسان ماننا چاہیے. ہم کیا تھے اور آج دعوت اسلامی نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے. جتنے علماء ماشاءاللہ, میں تو کئی ہمارے یہاں مدنیوں کو جانتا ہوں جو جامعۃ المدینہ سے پڑھے ماشاءاللہ, ہم سب کیا تھے غور کریں. ہمیں درس نظامی کروانے میں دعوت اسلامی کا کتنا بڑا کردار ہے اور آج یہاں پہنچانے میں ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. اپنے پیر و مرشد کی ان توقعات پر ہمیں بھرپور عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا نام دنیا بھر میں جا کر روشن کرنا ہے. یعنی آپ سوچیں کبھی کبھی اب اگلا خواب پتہ ہے کیا ہے؟ یو کے میں جامعہ بن گئے. اب اگلا خواب یہ ہے کہ یو کے سے انشاءاللہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں آپ دنیا بھر میں جائیں اور دنیا بھر میں جا کر جامعۃ المدینہ بنائیں. ہمارے یورپ کے ہر ملک میں جامعۃ المدینہ ہمیں بنانا ہے. کون بنائے گا؟ ہم پاکستان سے تو نہیں بھیج سکیں گے, یو کے والے جائیں گے. آپ کو جدھر بھیج سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں, کینیڈا میں, امریکہ میں, ساری دنیا میں ضرورت ہے. اللہ وہ دن لائے کہ ہماری پروڈکشن اتنی ہو جائے. ابھی پاکستان کے اندر مدینہ, پاکستان کے اندر ماشاءاللہ اگلے اس سال 800 درس نظامی سے فارغ ہوں گے, اگلے سال 1200 فارغ ہوں گے. یعنی ہمارے پاس اب سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے, کیونکہ کتنی ڈیمانڈ نکالیں. تو اب ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے, جس ملک میں ہم بھیج سکیں گے بھیجیں گے. لیکن اللہ کرے کہ یہاں سے اتنی سپلائی شروع ہو جائے کہ یہاں کی ڈیمانڈ بھی فلفل ہو اور ہم دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی جامعہ کھولیں. یعنی اب سوچیں نا, تھوڑے عرصے پہلے برمنگم والے کہتے تھے, بریڈ فورڈ والے کہتے تھے, لندن والے کہتے تھے ایک مدنی چاہیے, اور اب تھوڑے عرصے بعد انشاءاللہ برمنگم کہے گا کہ ہمارے یہاں سے جامعۃ المدینہ برمنگم سے پڑھا ہوا ہمارا مدنی جو ہے وہ اس وقت کینیڈا میں جامعۃ المدینہ چلا رہے ہیں. لک ایٹ دا چینج. یہ پاسبل اور نظر آ رہا ہے انشاءاللہ, اور یہ ہونا ہے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے میرے طلبہ کو بہت زیادہ پازیٹیو مائنڈڈ ہونا پڑے گا. جب کام بڑا کرنا ہوتا ہے نا, یہ سارے اسلام بھائی کے لیے مدنی پھول ہے. مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. جب بڑا سفر ہونا تو تیاری پہلے کرنی پڑتی ہے. اگر ٹارگٹس بڑے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا ہوگا. آپ چھوٹی چھوٹی بات لے کر نگران صاحب نے توجہ نہیں دی, ناظم صاحب نے یہ کہہ دیا, استاد صاحب کی بات اچھی نہیں لگی. یاد رکھیے گا میرے بچوں, شیطان جو ہے نا اس پر سب سے زیادہ بھاری عالم دین ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا آپ عالم دین بن جائیں. وہ آپ کو درجے کے دوران کسی نہ کسی طرح ڈی مورلائز کرے گا. کتنے علماء آتے ہیں جو دور حدیث تک پہنچتے ہیں. تو ہمیں کسی صورت انشاءاللہ جامعۃ المدینہ نہیں چھوڑنا ہے. انشاءاللہ ہم پراپر صحیح معنوں میں عالم دین بنیں گے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا, یہ مدنی مرکز کا اعلان ہے. ہمیں صرف ایسے مدنی کام کرنے والے علماء نہیں چاہیے جن کو عبارت پڑھنا بھی نہ آتی ہو, جو عالم دین ہی صحیح نہ بن سکیں, اور صرف جناب اپنے سبق میں بہت زیادہ انوالو ہیں اور مدنی کام کچھ بھی نہ کریں. تو آپ سوچیں کہ وہ کیسے دعوت اسلامی کی خدمت کر پائیں گے. تو خدا را آپ نے بڑا بیلنس ماشاءاللہ بننا ہے, اور مجھے امید ہے آپ کے اساتذہ, آپ کے ناظمین, آپ کے جو انتظامیہ ہے اس پر کام کر رہی ہوگی. نگرانوں سے میری ضرور گزارش ہے کہ طلباء کی طرف توجہ دیں, آپ کا آنا جانا رہے, ناظم صاحب سے بات چیت رہے, چھوٹا موٹا مسئلہ حل کر دیا کریں. کوئی ہمارے یہاں تو ہم کرتے ہیں, ہمارے اسلام بھائی ماشاءاللہ کوئی فروٹ کا سیزن آیا تو وہ فروٹ لے کر جامعہ میں چلے گئے کہ چلے جناب اب آج کل ایپل کا سیزن ہے, چلے تمام طلباء ایپل ہمارے ساتھ مل کے کھائیں گے. اس سے کیا ہوا, محبت بڑھی, پیار بڑھا. تو یہ کنیکشن دونوں طرف سے بڑھنا چاہیے. اللہ نے چاہا دعوت اسلامی بہت ترقی کرے گی. اور اب جو جامعۃ المدینہ میں نہیں پڑھ رہے ہمارے دیگر اسلامی بھائی, اب لوگ کہتے ہیں یار ہماری عمر بڑی ہو گئی اب کیسے داخلہ لیں. میرا خیال ہے نور بھائی نے سب کے ایکسکیوز ختم کر دیے ہیں. جب وہ مور دین 60 ایئرز میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر درس نظامی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. آئیں نور بھائی آئیں. اچھا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ کہ اب آن لائن بھی ماشاءاللہ درس نظامی شروع ہو گیا ہے. روز 1 گھنٹہ پڑھ کر 4 ایئرز میں ہم درس نظامی کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی والوں اگلا دور بدنیوں کا ہے, پہلے سے بتا رہا ہوں. تو آپ یہ آن لائن پڑھ کے آپ بھی کم از کم لائن میں تو آ جائیں نا. آن لائن پڑھ کے ان لائن ہو جائیں, ورنہ آؤٹ آف لائن نہ ہو جائیں. تو مہربانی کریں کہ یہ علم دین حاصل کریں اور درس نظامی کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جامعات کو مزید ترقیاں عطا فرمائیں. تو جیسے نگران شورا آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم سوال و جواب کا جو ہے وہ سلسلہ بھی شروع کریں گے. جامعۃ المدینہ میں جو مدنی کام ہیں, جو ہمیں ہمارے شیڈیول کے مطابق مدنی کام بتائے جاتے ہیں, بعض اوقات اس میں اس طرح کی گفتگو کرنے والے کرتے ہیں کہ یار پڑھائی کریں یا مدنی کام کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھائی اور مدنی کام کو الگ الگ نہ سمجھیں. جو پڑھا ہے اس کا پریکٹیکل مدنی کام ہے.
کالجز میں، یونیورسٹیز میں تھیوری بھی ہوتی ہے، پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. آپ جو کتابوں میں پڑھ رہے ہیں اگر اس کو امت تک پہنچانا ہے تو مدنی کام کے ذریعے پہنچائیں گے نا. مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح کہ بلا مفتی قاسم صاحب ایک بار یو کے سے ہی تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کا ایک مدنی مشورہ کیا، اور اس مدنی مشورے میں بڑی پتے کی بات آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ آپ تدریس کرتے ہیں، ہدایہ پڑھاتے ہیں، تو ہدایہ میں آپ فقہ پڑھاتے ہیں، تو کیا اپنے درجے کے طلباء کو فقہ پڑھانے میں ہی ثواب ملے گا؟ اگر آپ نماز کے احکام لے کر کسی مدنی قافلے میں جا کر، کسی گاؤں میں، کسی مسجد میں جا کر آپ کسی کو نماز سکھاتے ہیں تو یہ فقہ پڑھانا نہیں ہے؟ کسی کا وضو ٹھیک کروا دیں، کسی کی نماز درست کروا دیں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مائنڈ سیٹ ہمارا کسی نے بنا دیا کہ یار پڑھائی ضروری ہے، مدنی کام رہنے دو، تو یہ بہت رانگ مائنڈ سیٹ دیا جا رہا ہے. جو بھی دیتا ہے، اگر دیتا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو یہاں پر، لیکن آپ شوق کے ساتھ، یعنی آپ اس کو ڈفر نہ کریں کہ پڑھائی الگ ہے، مدنی کام الگ ہے. بلکہ میرا تو ایکسپیرینس ہے، ابھی پچھلے دنوں میں نے پاکستان میں ایک سلسلہ کیا، پتہ نہیں وہ آن ایئر ہوا نہیں ہوا یا ہو جائے گا ان قریب، ہونہار یا ذہین طلباء کے نام سے ہم نے وہ سلسلہ کیا تھا. پورے پاکستان کے ٹاپ پوزیشن ہولڈر ہم نے جامعۃ المدینہ کے طلباء جمع کیے، جنہوں نے تنظیم المدارس میں پورے پاکستان میں ٹاپ پوزیشنز لی. آپ یقین کریں ان میں اکثر وہ تھے جو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر چکے تھے، اکثر وہ تھے جو ڈویژن مشاورت کے، یعنی اس میں کئی ایسے تھے جو ڈویژن مشاورت کے نگران تھے یا بڑی بڑی دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں پر تھے. تو اب یہ بڑا شاندار میسج تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدنی کام کریں گے تو پڑھائی کمزور ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. آپ مدنی کاموں کی طرف توجہ دیں. آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے کے لیے جب سفر کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کا علم اللہ نے چاہا اور بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ مدنی کام کریں گے اور دل و جان سے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. چلیں اب سوال و جواب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی سوال، اگر ایک مائک یہاں پر لگا دیا جائے تاکہ انشاءاللہ ہم کوسچن آنسر سیشن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نگران شورا انشاءاللہ یو کے کا ٹریول کر کے یورپ تشریف لے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ زون وائز اللہ نے چاہا یورپ کے مدنی قافلے سفر کریں گے. اگر فضل باپو آپ کے پاس ڈیٹیل ہو تو اعلان کر دیں مائک پر. تو میں ان کے آنے سے پہلے یہ بھی چاہوں گا کہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے نگران کے ساتھ یورپ کا سفر بھی کریں گے انشاءاللہ. تو ہم نے کیا کیا ہے، زون وائز کنٹریز ڈیوائیڈ کر دی ہیں. کون سا زون کس تاریخ کو کس کنٹری میں جا رہا ہے، ہاتھوں ہاتھ آپ نیت کرنا چاہیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تاکہ پھر بکنگ بھی ہو جائے. ارلی ٹکٹ بک کر لیں گے تو وہ پھر چیپ ٹکٹس مل جائیں گے. جی انشاءاللہ باپو کر لیں انشاءاللہ عز و جل. شاذلی زون جو مڈ لینڈ کے ہیں، سب سے پہلا مدنی قافلہ 18, 19 اور 20 ویکینڈ پہ بیلجیم کے اندر ذمہ داروں کی تربیتی اجتماع ہے انشاءاللہ، اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. تو فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے انشاءاللہ یہاں سے کوچ جائے گی برمنگھم سے. تو جو بھی جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں. 22 کو جدول ٹیوزڈے ایمسٹرڈیم میں ہے. اور حسن بھائی کی جو لندن کی کابینہ ہے انشاءاللہ چشتی، 24 اور 25 تھرسڈے اینڈ فرائیڈے پرتگال کے اندر انشاءاللہ یہ لوگ شرکت کریں گے انشاءاللہ. اور 22 کو ہالینڈ کے اندر ہے، لیکن وہ شخصیات مدنی جدول نہیں ہے. 26 اینڈ 27 مبلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. ماں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے، بڑی مشقتوں کے بعد یہ اپنی اولاد کو پاتی ہے. ماں پھکا رہی ہو، بچہ ادھر سے آوازیں دیتا ہے تو ماں بھاگ کر اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے. بڑی محبت سے، پیار سے ماں نے